قوم شہدائے کشمیر ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان اور صدر نے اپنے اپنے پیغامات جاری کیے ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان اور پاکستان کے اوپر حکمران قوتوں نے بھارت کو ایک بہت پیارا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اور دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج ہمیں بتایا ہے کہ بھارت کی طرف افغانستان سے آنے والے سامان کی جو یک طرفہ آمد و رفت ہے وہ کھولی جا رہی ہے، یعنی کہ جو افغانستان سے پھل ہیں وہ بھارت کی طرف جانے کا جو راستہ ہم نے بند کیا ہوا تھا وہ کھولا جا رہا ہے۔ پہلے بھی یہ پھل جاتے ہیں، لیکن جب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی تو ہم نے بھارت کی افغانستان کی اس ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی تھی، لیکن افغانستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ پہ پابندی نہیں ہے۔ وہ وایا کراچی، ممبئی یا کسی اور سی وہ جا سکتے ہیں انڈیا، لیکن یہ براہ راست کھولنا سمبولکلی آج کے دن ہی کھولنا جبکہ یوم شہدائے کشمیر ہو، یہ کتنا بڑا پیغام ہے کشمیریوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ کہ حکومت کی تبدیل ہوتی ہوئی کشمیر پالیسی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بڑا سمبولک کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، فرق کئی ایک چیزوں سے پڑا ہے۔ آپ جب سے یہ کشمیر کا سٹیٹس مقبوضہ کشمیر کا چینج کیا بھارت نے، تو اس کے بعد ہم نے کیا ہے؟ ہم تقریریں کر رہے ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کریں گے کشمیری عوام کے لیے، لیکن ہم اپنے ملک میں پھنسے پڑے ہیں اور ایک خط لکھ رہے ہیں ہم، خط اچھی انگریزی کے اندر۔ اب یہ مجھے اس خارجہ پالیسی کی یہ نہیں، آج کے دور میں یہ پھر خط بھی چھوڑیں، ٹیکسٹ کر دیا کریں، میسج کر دیا کریں کہ ایک ہم نے بیان جاری کر دیا ہے، اتنا ہی کافی ہے نا جی پھر باقی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے لیے۔ اور پھر اسی وجہ سے آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حشر بھی دیکھ لیں، اسلامی ممالک کی تنظیم کے پاس جا کے آپ کو بڑی مشکل سے کشمیر پر اپنی کوئی بات منوانا پڑتی ہے، وہ بھی آپ کو کوئی مان جائے اس میں۔ وہ جو دوست آپ کے جو پچھلے 70 سال سے آپ کے ساتھ تھے ان کی منت آپ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ مانتے ہیں۔ یو این او میں آپ کی بات سنتا کوئی نہیں ہے۔ دو ملکوں کے علاوہ ٹرکی اور چائنا، ان کے علاوہ تیسرا کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ ملائیشیا بھی کر لے ساتھ، ملائیشیا وہ ٹھیک ہے، اس کا ایک رہا نا، لیکن اب دیکھیں کہ اب کیا تبدیلی اس میں، وہاں پہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ دو ملکوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیسرا ملک ایسا نہیں ہے وہاں پہ سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں، جو ہمیں اس طرح سے بااثر ملک جو سپورٹ کرتا ہو۔ باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ہم بھی خانہ پوری کا کام کر رہے ہیں، اور اوپر سے بھارت کے لیے اس طرح کی سہولتیں ہم دے کے تو کشمیری عوام کے واقعتاً یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بات ہے۔ اس کا پتہ کرنا چاہیے عمران خان کو کہ یہ کس نے آج کا دن سلیکٹ کیا، یہ وزیر خارجہ صاحب کا یہ کارنامہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا، یا پھر پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا؟ کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ کسی چھوٹے لیول پہ تو ریزرو ہو نہیں سکتا، پرائم منسٹر کے لیول سے کم یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، جس نے بھی یہ احکامات دیے، جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا، انہیں قوم کے سامنے بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا سوچ سمجھ کے آج کا دن جو ہے وہ رکھا تھا۔ اگر اس دن کے بارے میں ویسے کسی کو معلوم نہیں تھا تو کوئی کیلنڈر تو کم از کم سامنے ہوگا نا۔ نہیں، پرائم منسٹر نے خود ٹویٹ کیا، سب سے پہلے ان کا ٹویٹ آیا اس کے اوپر، انہوں نے کشمیر کی جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں، کل بھی ان کا ایک ٹویٹ تھا نا، جو پہلے ہمیں پتا چلا یوٹیوب پہ نہیں، اس کو روک لیا گیا تھا۔ تو اب ان کو تو ظاہر پتا تھا کشمیر کے بارے میں، لیکن یہ جو فیصلہ کیا گیا، بہرحال یہ ایک فیصلہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکومت جو ہے پاکستانی عوام کے سامنے ایک بالکل مختلف سین ہے۔ اس سے ہٹ کے کیا ہو رہا ہے، یہ جب کوئی وقت آئے گا، وقت گزر جائے گا، تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ہم نے مطلب اپنی پالیسی میں کب تبدیلی یہ لے کے آئے تھے۔